دوستوں، موجودہ دور میں پاکستان کے بہت سے عالموں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، مگر جو عزت مولانا طارق جمیل کو نصیب ہوئی شاید ہی کسی کو ملی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مولانا طارق جمیل کے بارے میں وہ حقائق بتائیں گے جو شاید آپ کے علم میں نہ ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل 1 اکتوبر 1953 کو ضلع میاں چنو کے علاقہ تلمبہ میں ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اس وقت تلمبہ کی وجہ شہرت کچھ ٹھیک نہ تھی، کیونکہ اس علاقے میں کبھی طوائفوں کا اڈا ہوا کرتا تھا، جو کہ 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کرنے کے بعد بنایا تھا۔ مولانا طارق جمیل کا تعلق چوہان راجپوتوں کے قبیلے سہو سے ہے۔ ان کے والد نے انہیں لاہور کے بہترین تعلیمی ادارے سینٹرل ماڈل میں داخل کروایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں FSc کی۔ گورنمنٹ کالج کے اقبال ہاسٹل میں عزیز اللہ نیازی ان کا روم میٹ تھا۔ ایک دن عزیز اللہ نیازی اور مولانا طارق جمیل رائیونڈ تبلیغ پر گئے اور مولانا کی زندگی کا رخ بدلا۔ مولانا طارق جمیل کے والد انہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، اس لیے مولانا طارق جمیل نے ابتدائی تعلیم کے بعد کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور میں داخلہ لیا اور دین سے اس قدر لگاؤ ہوا کہ 1971 میں میڈیکل کی تعلیم چھوڑ دی، اور جب انہوں نے گھر بتایا کہ وہ ڈاکٹر نہیں بلکہ عالم دین بننا چاہتے ہیں تو ان کے والدین بہت ناراض ہوئے، حتیٰ کہ والدین نے بات کرنا چھوڑ دیا۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب 23 نومبر 1972 کو والد نے کہا کہ اگر مولوی بننا ہے تو میرے گھر سے نکل جاؤ، اور مولانا دین کی راہ میں گھر سے نکل آئے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج چھوڑ کر جامع عربیہ رائیونڈ لاہور میں داخلہ لے لیا اور وہاں 8 سال قرآن، حدیث، شریعت، تصوف، فقہ اور منطق سیکھا۔ اس دوران بہت مشکل حالات بھی دیکھے۔ جب دینی تعلیم مکمل ہوئی تو ان کے خاندان میں سے کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ ایک مرتبہ مولانا طارق جمیل کہیں بیان دے رہے تھے تو وہاں خواتین بھی موجود تھیں، تو ان میں بات ہونے لگی کہ مولانا صاحب کی شادی ہوئی ہے یا نہیں۔ ایک عورت نے کہا کہ اسے تو کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا، جس پر وہاں موجود ایک عورت نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ رشتہ کروں گی۔ مولانا دینی تعلیم و تبلیغ کے علاوہ اپنا وقت بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں اور بچوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ مولانا کو زیادہ کھانے کا شوق نہیں، بہت کم کھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ورزش اور یوگا بھی کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل کو بچپن میں موسیقی سے دلچسپی تھی اور آواز اچھی ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی کے سالانہ پروگرامز میں گایا بھی کرتے تھے۔ مولانا طارق جمیل کو اللہ تعالیٰ نے کمال کے جوہر خطابت سے نوازا ہے اور ایسی با اثر آواز اور لازوال علم کہ جو بھی مولانا کا بیان سن لیتا ہے تو ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ مولانا نے تبلیغی جماعت کے ساتھ 6 بر اعظموں کا سفر کیا اور تقریباً دنیا کے ہر کونے میں ان کے چاہنے والے موجود ہیں۔ مولانا طارق جمیل اپنے خطبات میں کسی خاص مذہبی فرقے کی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ فرقہ واریت کے سخت خلاف ہیں۔ مولانا طارق جمیل لاہور میں بچوں کے لیے نیم اکیڈمی چلاتے ہیں، جہاں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش اور جدید دنیاوی علوم سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے۔ مولانا اپنے حسن اخلاق اور میٹھی باتوں کی وجہ سے سامنے والے کے دل پر واضح اثر چھوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہت سی نامور شخصیات کی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے۔ ان شخصیات میں گلوکار، اداکار، اداکارائیں، کرکٹرز اور بہت سی معروف شخصیات شامل ہیں۔ عامر خان ہو یا جنید جمشید، وہ سب کو ایک ہی نشست میں گروید کر لیتے ہیں۔ بعض اداکارائیں تو انہیں شادی کی پیشکش بھی کرتی نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا دیگر اہم سماجی شخصیات میں بھی خاصے مقبول ہیں۔ نکاح ہو یا صلح صفائی، مولانا طارق جمیل اعتماد اور ضمانت کی نشانی ہے۔ مولانا کے پاکستان کی اہم سیاسی شخصیات کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ جہاں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق ہے اور ان کی بیوی کلثوم نواز کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا، وہاں موجودہ وزیر اعظم عمران خان سے بھی ان کی دوستی ہے۔ اور بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد کراچی سے گڑھی حبیب اللہ فاتحہ پڑھنے گئے۔ 2013 سے 14 میں انہیں کتاب دی مسلم میں مقبول مقررین کی فہرست میں نمایاں حیثیت کے ساتھ شامل کیا گیا۔ یوٹیوب کے
जानिब से उन्हें गोल्डन प्ले बटन से भी नवाजा गया। कोरोना वायरस के दौरान टीवी पर लाइव दुआ के दौरान हर आंख अश्क बार हो गई, लेकिन वजीर आजम कोरोना रिलीफ फंड के मुतल्लिक एहसास टेली ट्रांसमिशन में मौलाना ने दोबारा दुआ करवाई और मीडिया के मुतल्लिक तनकीद करते हुए कहा कि जितना झूठ मीडिया पर बोला जाता है कहीं नहीं बोला जाता। इस बयान पर मौलाना को बाद में मुआफ़ी भी मांगनी पड़ी, लेकिन उनकी मुआफ़ी मांगने के अमल पर सोशल मीडिया सारिफीन की बड़ी तादाद नाराज हो गई। मौलाना जहां शोहरत की बुलंदियों को छू रहे हैं, वहीं नाकिदीन का ये भी कहना है कि मौलाना सिर्फ शोहरत याफ्ता शख्सियात से मिलते जुलते हैं ताकि शोहरत हासिल कर सकें। वो आम आदमी से इस तरह नहीं मिलते जिस तरह बड़ी सियासी, समाजी और शोबिस की शख्सियात से मिलते हैं। ताहम ये कहना बेजा न होगा कि मौलाना ने अगर पैसे या शोहरत के लिए ऐसा करना होता तो वो डॉक्टर बनकर भी दीन की जानिब क्यों आते।